آج کا ہمارا سبق ہے سورہ قریش یعنی لإلاف قریش کی صورت۔ اس کے اندر یاد تو سبھی کی ہوتی ہے، نمازوں میں بھی پڑھتے ہیں، لیکن غلطی زیادہ ہوتی ہے لوگوں سے، اور ایسی غلطی ہوتی ہے جس کا پتہ نہیں چلتا ہے، لیکن کبھی کبھی ان غلطیوں سے نماز خراب ہو جاتی ہے۔ اس لیے ان غلطی کو ہم سدھاریں گے، ٹھیک ہے، اور صحیح طرح سے انشاءاللہ پڑھیں گے۔ میں تمام غلطیوں کو بتاؤں گا، لوگوں سے کیا کیا ہوتی ہیں، کس طرح سے پڑھتے ہیں اور کس طرح سے پڑھنا چاہیے، یہ تمام پوائنٹ آپ کو بتاتا ہوا چلوں گا۔ آپ دھیان کے ساتھ میں سنتے رہیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لإلاف قریش پہلا ہی لفظ ہے، اس کے اندر لوگ بہت غلطی کرتے ہیں۔ میں نے کیا پڑھا ہے؟ لإلافی، ٹھیک ہے، اور لوگ کیا پڑھتے ہیں اس کو؟ لإلافی، حمزہ کو نہیں کھینچتے ہیں۔ یہاں پر آپ قاعدے کو سمجھیے گا۔ تو یہاں پر دیکھیے یا ساکن ہے، اور یا ساکن سے پہلے حمزہ کے نیچے زیر ہے۔ یا ساکن سے پہلے اگر زیر ہوتا ہے تو وہاں پر یا مدہ ہوتا ہے، یعنی یا وہاں پر کھینچ کر کے پڑھتے ہیں۔ اب یہاں پر دیکھیے یا ساکن ہے اور اس سے پہلے زیر ہے، تو اس کو کھینچ کر کے پڑھیں گے حمزہ کو، لإلافی، ٹھیک ہے۔ قریش دوسرا لفظ کیا ہے؟ کیا پڑھا میں نے اس کو؟ قریش، یہ معروف پڑھا ہے میں نے، لیکن لوگ کیا پڑھتے ہیں اس کو؟ قریش۔ قریش نہیں پڑھنا، قریش مجہول ہے، اور قرآن کریم کو مجہول نہیں پڑھنا چاہیے بلکہ معروف پڑھنا چاہیے۔ إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، إيلافهم یہاں بھی پہلا لفظ ہے، اس کو بھی کھینچ کر نہیں پڑھتے ہیں حمزہ کو۔ یہاں پر میں نے کیسے پڑھا ہے؟ ایلا، ٹھیک ہے، لیکن لوگ کیسے پڑھتے ہیں؟ الا، تو الا نہیں پڑھنا ہے آپ کو۔ ایلافهم رحلة الشتاء، شتا، یہاں الف کے اوپر بڑا مد ہے، اس کو مد متصل کہتے ہیں، اور اس کو 4 سے 5 الف کے برابر، یا یوں کہہ لیجیے 4 سے 5 سیکنڈ تک اس کو کھینچ کر کے پڑھتے ہیں۔ والصیف، اور یہاں پر صاد ہے، صاد کو پر کر کے پڑھیں گے۔ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، فَلْيَعْبُدُوا، یہاں عین ہے، حمزہ نہیں ہے۔ عین کا ساؤنڈ الگ ہوتا ہے، حمزہ کا ساؤنڈ الگ ہوتا ہے، عین کو حلق سے نکال کر کے پڑھتے ہیں۔ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، بیت کو آپ سمجھیے گا، میں نے یہاں بھی بہت زیادہ کھینچ کر کے پڑھا ہے، اس کو بھی کھینچ کر کے پڑھتے ہیں مد لازم کی طرح۔ اس کو کھینچ کر کے اس لیے پڑھتے ہیں، اس لیے کہ حروف لین کے بعد میں جزم آ رہا ہے، اس کنڈیشن میں بھی 4 سے 5 الف کے برابر کھینچ کر کے پڑھتے ہیں۔ میں نے بھی ویسے ہی پڑھا ہے۔ الذی اطعمہم من جوع، الذی، ذال کو سافٹ کر کے پڑھیے گا۔ میں کس طرح سے پڑھ رہا ہوں اس کو دیکھیے۔ الذی، جب میں ذال بول رہا ہوں تو زبان کی نوک یہاں اوپر کے دانتوں کے کنارے سے ٹچ ہو رہی ہے یہاں، اور ہلکی سی زبان باہر نکل رہی ہے ایسے۔ الذی، اسی طرح سے پریکٹس کیجیے گا تو آپ کا ذال نکلے گا۔ اطعمہم، تو کے اندر قلقلہ کر کے پڑھیں گے، اس لیے کہ طا حروف قلقلہ میں سے ہے، اور اس کے اوپر یہ جزم بھی ہے۔ حروف قلقلہ میں قلقلہ کرنے کی شرط یہی ہے کہ اس کے اوپر جزم ہونا چاہیے۔ اب یہاں جزم ہے تو اس کو ڈبل پڑھیں گے ہلکا سا، اس طرح سے، جو لاسٹ میں آخر میں ساؤنڈ نکل رہا ہے یہ قلقلے کا کہلاتا ہے۔ اطعمہم من جوع، دونوں جگہ کو سمجھیے گا۔ ہم کے اندر میں نے غنہ کیا ہے، اس لیے کہ میم ساکن کے بعد میں میم ہے، اور میم ساکن کے بعد میں میم آتا ہے تو وہاں پر بھی غنہ کرتے ہیں۔ من جوع،
من کے نون کے اندر اخفا کریں گے. یہاں غنہ نہیں ہے، اخفا ہے. اخفا میں اور غنہ میں بہت معمولی سا فرق ہوتا ہے. اخفا کیوں کریں گے؟ اس لیے کہ یہاں یہ نون ساکن ہے اور نون ساکن کے بعد میں جیم ہے. جیم اخفا کے حرفوں میں سے ہے، تو اب یہاں نون کے اندر اخفا کریں گے اس طرح سے، ناک میں آواز کو نکال کر کے پڑھیں گے. وَآمَنَهُم مِّنْ خَوْفٍ. ہم یہاں بھی غنہ کریں گے، سیم کنڈیشن جو ابھی اوپر بتائی ہے. من خوف کے اندر اظہار کریں گے نون کے اندر، کیونکہ یہ نون ساکن کے بعد میں خا ہے. خا اظہار کے حرفوں میں سے ہے، اخفا کے حرفوں میں سے نہیں ہے. تو اب یہاں پر اظہار کریں گے، غنہ اخفا اب نہیں کریں گے، صاف صاف پڑھیں گے من خوف اس طرح سے. ٹھیک ہے، تو سورہ قریش بھی آپ کی مکمل ہو چکی ہے الحمدللہ. اس کے اندر جتنے بھی آپ کے تجوید کے پوائنٹ ہیں، وہ باریکیاں جس کو کرنے سے قرآن کریم کے پڑھنے میں مزہ آتا ہے، میں نے آپ کو یہاں پر بتا دی ہے. اور وہ مسٹیک جو لوگ کرتے ہیں ان کو بھی میں نے آپ کو نشان لگا دیا ہے، بتا دیا ہے کہ یہ لوگ مسٹیک کرتے ہیں اور کس طرح سے پڑھنا چاہیے یہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا ہے. تو تمام چیزوں کو نظر میں رکھ کر کے اور سمجھ کر کے جو میں نے بتائی ہے، اب پڑھنے کی کوشش کیجئے تو انشاءاللہ آپ بہترین قرآن پڑھنے لگ جائیں گے اور پھر آپ کو قرآن کریم کے پڑھنے میں بھی مزہ آئے گا. چلیے اب اس کو پڑھنا کیسے ایک بار میں آپ کو سنا دیتا ہوں. لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خوف. اس طرح سے اگر پڑھو گے انشاءاللہ دل لگے گا آپ کو قرآن کریم کے اندر پڑھنے میں، اور پھر آپ چاہو گے کہ اور زیادہ تلاوت کریں اور زیادہ تلاوت کریں. اس لیے کوشش کرتے رہیے، کوشش میں کبھی مت کیجیے. کوشش کریں گے تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد شامل حال ہوگی، اور انشاءاللہ ایک دن آئے گا کہ قرآن کریم بہترین پڑھنے لگ جاؤ گے. چلیے اچھا.